عرب کے پرانے زمانے میں جب طاقت اور پہلوانی کو عزت کی نشانی مانا جاتا تھا، مکہ میں ایک نام سب کی زبان پر تھا: رکانہ بن ابی یزید۔ لوگ کہا کرتے تھے، رکانہ سے طاقت میں کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ اس کا جسم لوہے جیسا مضبوط تھا اور اس کا گھمنڈ پہاڑوں سے بھی اونچا۔ کبھی کسی نے اسے ہرایا نہیں تھا، اس لیے وہ خود کو سب سے طاقتور سمجھتا تھا۔ لیکن اسی مکہ میں ایک اور شخص تھے، حضرت محمد، جو طاقت نہیں بلکہ اخلاق و انصاف اور انسانیت کا پیغام لے کر آئے تھے۔ وہ لوگوں کو سکھاتے تھے کہ اصلی طاقت کسی کو گرانے میں نہیں بلکہ کسی کو اٹھانے میں ہے۔ مگر رکانہ جیسے لوگ اس بات کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایک دن رکانہ شکار کے لیے مکہ کے باہر گیا۔ دھوپ تیز تھی، ہوا سوکھی تھی، ریت اڑ رہی تھی۔ وہیں اس کی ملاقات حضرت محمد سے ہوئی۔ آپ نے مسکرا کر کہا، رکانہ، اگر اس سے تمہارا دل سچائی کی طرف آ سکتا ہے تو میں تیار ہوں۔ یہ سن کر لوگ اکٹھا ہو گئے۔ رکانہ کا مقابلہ محمد سے ہوگا۔ ریت کا میدان سناٹے میں ڈوب گیا۔ مقابلہ شروع ہوا۔ رکانہ نے سوچا، یہ تو آسان ہوگا۔ لیکن جیسے ہی اس نے پہلا وار کیا، وہ اچانک اپنے پیروں سے پھسلا اور زمین پر جا گرا۔ لوگ حیران رہ گئے۔ رکانہ اٹھا اور بولا، دوبارہ کرو۔ دوسری بار مقابلہ ہوا، پھر وہی نتیجہ۔ تیسری بار اس نے پوری طاقت لگا دی، مگر اس بار بھی وہ زمین پر تھا۔ اب رکانہ کے چہرے پر گھمنڈ نہیں تھا بلکہ حیرانی اور سوچ تھی۔ اس نے کہا، یہ طاقت انسانی نہیں ہو سکتی، یہ تو رب کی طاقت ہے۔ حضرت محمد نے مسکرا کر کہا، رکانہ، یہ اللہ کی مدد ہے۔ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اسے کوئی گرا نہیں سکتا۔ کچھ وقت بعد رکانہ نے دل سے محسوس کیا کہ یہی حق ہے۔ اس نے اپنا گھمنڈ چھوڑ دیا اور اسلام قبول کر لیا۔ وہ وہی رکانہ تھا جو کبھی کسی سے نہیں ہارا، لیکن آج اس نے اپنے نفس اور گھمنڈ کو ہرا دیا تھا۔ اس نے سمجھ لیا کہ اصلی طاقت مانس پیشیوں میں نہیں بلکہ ایمان اور سچائی میں ہوتی ہے۔ دوستوں، یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے، جھوٹ اور گھمنڈ زیادہ دیر نہیں ٹکتے۔ سچائی اور نیک دلی ہر دور میں جیت کر دکھاتی ہے۔ اگر آپ بھی مانتے ہیں کہ سچائی ہر گھمنڈ کو جھکا دیتی ہے تو کمنٹ میں لکھیے، یا رسول اللہ۔